الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. صدر محترم، جلیل القدر احباب، مہمانان عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کا سہارا لیا اس میں اللہ اعلان کرتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوش قدم پر بالکل مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. غیور ساتھیوں، کیا آپ نے غور کیا کہ اس آیت مقدسہ میں جہاں بدعات کے ذریعے دین میں تبدیلی کی آمیزش کا قنا کیا گیا ہے، تو وہیں ان لوگوں کی عملی ادھیڑ، ان کی پرستیاں بھی اڑا دی گئی ہیں جو آج کل اپنے آپ کو سیکولر اور روشن خیال قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مذہبیت پر شدت سے عمل کرنا دقیانوسی پن ہے. اور ان لوگوں کی عملی صورتحال آدھے تیتر آدھے بٹیر کے مانند ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال جنم. کیونکہ یہ طبقہ اسلامیات پر مکمل طور پر عمل کرنے کا سرگرم مخالف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل دنیا کی روایات اور اہل زمانہ کے چال چلن سے ہم آہنگی اختیار کرنا ہی سب سے بڑی مذہبیت ہے. اسی سے شہری و ملکی پیمانے پر خیر سگالی کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہے، اسی سے قومی و ملکی پیمانے پر خوشحالی کی کرنیں پھیلتی ہے، اسی سے عالمی اور بین الاقوامی طور پر بھائی چارگی کو فروغ ملتا ہے. اور اس کے برخلاف مذہبیت پر شدت پسندی ان بنیادوں کو کمزور کر ڈالتی ہے، بلکہ خوشحالی اور خیر سگالی کی بنیادوں کو متزلزل اور ہلا کر رکھ دیتی ہے. چنانچہ یہ لوگ اپنے روشن خیالی کو فروغ دینے کے لیے کبھی ہندو مسلم کے درمیان شادی کے جواز کے ڈھول بجاتے ہیں، کبھی بزنس میں سودی لین دین کو تجارتی ضرورت اور ترقی کی بنیاد بتاتے ہیں، کبھی غیر اسلامی روایتوں کو اور ہندوانہ تہواروں کو اسلامی تہواروں کے مانند بتاتے ہیں، اور ان موقعوں پر خوشیاں منانا خیر سگالی کا کام سمجھتے ہیں. کبھی خواتین کو بے پردہ کر کے مردوں کے درمیان لا کھڑا کرتے ہیں. معزز سامعین، چنانچہ یہ لوگ اپنی روشن خیالی اور آزادی افکاری کے نتیجے میں آزادی نسواں کے نام پر آج خواتین کو بے آبرو اور بے لگام کر دیا ہے. آج خواتین کو ان کے منصب جلیل سے بہت نیچے دھکیل ڈالا ہے، کیونکہ جب انہوں نے آزادی نسواں کے نام پر خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا، دفاتر و محکمہ جات اسکول و کالجات میں مردوں کے ساتھ ڈیوٹی پر لگا دیا، تنہائی میں نوعمر کچھ تمام لڑکیوں کو تنہائی میں ٹیوشن کے بہانے غیر محرم مردوں کے ساتھ بٹھا دیا، تو پھر یہ خواتین مردوں کے لیے صرف سامان تفریح بن کر رہ گئی. یہ خواتین مردوں کے لیے زندگی کا بہترین کھلونا بن کر رہ گئی. یہ خواتین مردوں کے لیے محض لذت اندوزی کا بہترین سودا بن کر رہ گئی، اور خواہش پرستوں کے ہاتھوں ان کی عزت پامال پر کر دی گئی. نفسانی طریقوں کے پنجوں کے ذریعے ان کی ناموس کی چادریں پارا کر دی گئی، ان کے زیور پاک دامن کو دودلا کر دیا گیا، ان کے دامن عزت کو داغدار کر دیا گیا، اور ان کے ضمیر کو
اتنا مردہ کر دیا گیا کہ جب جس نے چاہا اس سے اپنے مقصد شہوت کو پورا کیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ستم والا ستم یہ ہے کہ ایک خاتون کئی ظالم مردوں کی تشنگی شہوت کو بجھانے میں لگی رہتی ہے، جس کی مثال درندوں، کتوں اور چوپاؤں کی مانا کی طرح ہو کر رہ گئی ہے کہ جس پر کئی درندے، کتے اور چوپائے اپنی تکمیل شہوت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. الحفظ والامان، الحفظ والامان. معزز سامعین، ذرا غور کیجئے، کیا اسی کو آزادی کہتے ہیں؟ کیا اسی کو روشن خیالی کہتے ہیں؟ کیا اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں؟ کیا اسی سے خوشحالی کی راہیں ہموار ہوں گی؟ کیا اسی سے خیر سگالی کی بنیادیں مضبوط ہوں گی؟ اگر ایسا ہے تو ایسی آزادی اور ترقی تباہ و برباد ہو. اگر ایسا ہے تو ایسی روشن خیالی پر 100,000 لعنتیں ہو جو شکرانے اور پہانے کے درمیان فرق کو ختم کر دے، جو بدبو اور خوشبو کے درمیان امتیاز نہ کرے، جو گھی اور ریت کو ایک سمجھے، جو پاکی اور ناپاکی کے درمیان امتیاز فرق کا انکار کرے، جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہ سمجھے. پیارو، جس طرح آگ اور پانی کے درمیان واضح فرق کو مٹایا نہیں جا سکتا، اسی طرح دینداری اور بددینی کے درمیان، مذہبیت اور روشن خیالی کے درمیان واضح فرق کا انکار قطعاً نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ دینداری حق پرستی کا نام ہے، روشن خیالی باطل پرستی کا نام ہے. دینداری میں حق نوازی ہے، آزادی افکاری میں باطل نوازی ہے. دونوں کے درمیان فرق ہے، واضح اور ظاہر و باطن فرق ہے. اللہ فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. کہ جو شخص اپنی رب کی توفیق سے مذہبیت حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مثلا روشن خیالی کو مزین کر دیا گیا ہو؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. محترم سامعین، آج کل کی روشن خیالی اور آزادی افکار شیطانی چال کا ایک دوسرا رخ ہے. کیونکہ شروع میں 10 انبیاء کی امتوں تک، یعنی 10 نسلوں یا 10 صدیوں تک تمام اولاد آدم میں نظریاتی اتحادیت اور تہذیبی یکسانیت تھی. اس وقت کے تمام انسان جملہ مرکوزن ایک ہی دین اور ایک ہی تہذیب پر قائم تھے. لیکن یہ بات شیطان کی آنکھ کا کانٹا بنی رہی اور اس کے درجے پیٹ میں شدید اضافہ کرتی رہی. آخرکار اس نے اپنی ناپاک سازش کا سب سے پہلا نشتر اتحاد انسانیت پر چلایا اور اس کو ٹکڑوں اور مختلف جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم کر دیا. اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، اور اتنا کامیاب ہوا کہ اس کا اندازہ تاریخ دنیا کے اس گوشے سے لگایا جا سکتا ہے. اور اس پر حدیث پاک کی صراحت بھی موجود ہے کہ فرقہ بندی کی داغ بیل ڈالنے والے قوم نوح ہے. معزز سامعین، ذرا غور کیجئے، اس دور آغاز سے آج تک ہمیشہ بین الاقوامی طور پر اس سوائے ہستی پر کفار و مشرکین کی اکثریت رہی ہے اور ان کا غلبہ چلا آ رہا ہے. اور اس پر گواہ آج کا عالمی منظر نامہ بھی ہے. اس طرح شیطان نے امت کی اتحادیت کو پورا کیا اور امت طبقات میں تقسیم ہو کر رہ گئی. معزز سامعین، شیطان اپنی پہلی پالیسی میں جب بامراد کامیاب ہو گیا تو اس نے دوسرا رخ اہل ایمان کی غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کی طرف کیا. خفیہ سازشوں زہریلی چال بازیوں سے اس کو متزلزل کرنے کی انتھک کوشش کی. چنانچہ اس نے جماعت مومنین کے لیے بھی گناہوں اور جرائم کو مزین کرنا شروع کیا. عائشہ کے نفسانیہ میں ہیجان اور اشتعال پیدا کیا. آخرکار اکثر اہل ایمان کو گناہوں کی ناپاک لذت میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ بعضوں کو جرائم و معاصی کی گہری غار میں ڈھکیل ڈالا اور اس کی آخری تہ تک پہنچا دیا. یعنی روشن خیالی اور آزادی افکاری میں مبتلا کر دیا، جو انسان کو کفر کے صرف اور صرف قریب ہی نہیں پہنچاتی بلکہ بسا اوقات صریح کفر کی قعر ضلالت میں غرق بھی کر دیتی ہے. کیونکہ جس آدمی کے ذہن و دماغ میں افکار و نظریات کی آزادی کا ناسور پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دین و شریعت سے بیزار ہو جاتا ہے اور خدا واحد کی معبودیت و ربوبیت سے منہ موڑ
اپنے خبیث نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دردمندوں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جو آدمی روشن خیالی اور آزادی افکار کا شکار ہوتا ہے وہ کافر و مشرک سے نکاح کو بھی حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے؟ وہ روشن خیال خواتین کے لیے پردے کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے؟ وہ روشن خیال سود کو حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے؟ وہ روشن خیال دین کا استحضاء و استحباب کرتا ہے تو یہ کفر ہے؟ وہ روشن خیال شریعت حقہ کی پیروی کا عزت اور ترقی کے خلاف سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے؟ وہ روشن خیال اجنبی مرد و زن کے درمیان اختلاط کو جائز قرار دیتا ہے تو یہ گمراہی ہے؟ وہ روشن خیال فقہاء و مجتہدین کی تخلیق کا انکار کرتا ہے تو یہ گمراہی ہے اور یقیناً کھلی ہوئی شیطان کی پیروی ہے؟ وہ روشن خیال دیگر مذاہب کے رسوم و روایات کو اسلامی روایات پر ترجیح دیتا ہے تو یہ کفر ہے؟ وہ روشن خیال کہتا ہے کہ آج دنیا کا سب سے زیادہ حساس اور دھڑکتا مسئلہ، سب سے بڑا اہم اور نازک مسئلہ اتحاد بین الاقوام کا ہے اور اس کا حل سیکولرزم اللہ مذہبیت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ روشن خیال کہتا ہے کہ آج دنیا کے اقوام کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے اور اس کی صورت صرف اور صرف یہ ہے کہ مذہبیت پر شدت سے عمل نہ کیا جائے، اقوام عالم کی تہذیب و ثقافت سے موافقت اختیار کی جائے، دنیا کے ادیان و مذاہب کے درمیان مصالحت اور کمپرمائز کر لی جائے، یعنی تمام ادیان و مذاہب میں غور و خوض کے بعد مذہبیت کا ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس پر تمام اقوام عالم کا اتحاد ممکن ہو سکے۔ یعنی وہ روشن خیال یہ کہنا چاہتا ہے کہ درمیان سے مذہبی دیواروں کو ختم کر دیا جائے اور مذہبیت کی پختہ بنیادوں کو اکھاڑ پھینک دیا جائے اور دنیا کے دیگر جملہ اہل مذاہب کے ساتھ مصالحت اور کمپرمائز کر لی جائے تو یقینی طور پر اتحاد بین الاقوام کا ماحول بن کر رہے گا۔ عزیز دوستو، یہ فارمولہ بعینہ وہی فارمولہ ہے جو کفار مکہ نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا کہ آؤ ہم تم بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے درمیان باہمی رضامندی سے کسی تیسرے آدمی کو حکم بنا لیتے ہیں، وہ غور و خوض کے بعد جو بھی راہ ہمارے لیے متعین کرے ہم سب متحد ہو کر اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ قرآن نے پرزور انداز میں اس کی تردید کی اور اللہ نے اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارے پاس کتاب مقدس کی صورت میں واضح ہدایت آ چکی ہے، اب تم اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار مت بنو۔ اللہ فرماتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ پیغمبر کی زبانی اللہ کہلواتا ہے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ اس نے جو تمہارے پاس ایک کامل کتاب ہدایت بھیج دی ہے جس میں ہدایتوں کو خوب صاف صاف تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب برحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو اے انسان تو اس کے بارے میں شک کا شکار مت ہو، یعنی اس کی روشن تعلیمات اور واضح ہدایات کے مقابلے میں کسی سے کمپرمائز کرنے کی جسارت مت کر۔ روشن خیالی کا نشہ اتار، روشن خیالی کا نشہ اتار، حق بینی کی عینک لگا، تجھے نظر آئے گا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ کہ شریعت اسلام ہی وہ خط مستقیم ہے جس پر تمام اقوام متحد ہو سکتی ہے، اسلام ہی وہ وسیع دامنی رکھتا ہے جو اپنے زیر سایہ تمام اقوام کو متحد کر سکتا ہے، لہذا اسی کا اتباع کرو اور سنو، اگر اس کی اتباع سے روگردانی کی تو راہ اتحاد سے ہٹ جاؤ گے اور فرقہ بندی اور طبقات کی تقسیم ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین، یہ ہے شیطانی چال کا دوسرا رخ کہ پہلے تو اس نے اتحاد امت کو پارا پارا کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کو لا کھڑا کیا، اب اتحاد بین الاقوام اور سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹ کر حق و باطل کے درمیان معاملہ خلق ملت کرنا
چاہتا ہے، باطل کو جلا کر حق کو روپوش کرنا چاہتا ہے، تاکہ دنیا انسانیت حق سے مکمل طور پر ناآشنا ہو جائے اور اس صفحہ ہستی پر شیطانی نظام کا قیام ہو جائے۔ چنانچہ شیطان کی وہ دسیسہ کاری اور وسوسہ کاری کے نتیجے میں آج دنیا میں لاکھوں انسان آزادی افکار کی لعنت کے شکار ہے۔ ان کی روشن خیالی پر شیطان فرحہ و شادہ ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کو قرآن نے شیطانی لشکر قرار دیا اور جس پر شیطان نے غلبہ حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو آزادی افکار اور روشن خیال کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔